ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایک مرتبہ ایک بدو، ایک دیہات کا شخص ایک گھوڑا لے کر مدینے آتا ہے اور گھوڑا لا کر حضرت عمر فاروق کے سامنے وہ گھومتا رہتا ہے۔ حضرت عمر پوچھتے ہیں کیا بات ہے، گھوڑا بیچنا ہے؟ کہا کہ ہاں بیچنا ہے۔ حضرت عمر نے گھوڑا دیکھا، کہا کہ ٹھیک ہے گھوڑا تو پسند آ رہا ہے لیکن لے سکتا ہوں ایک شرط پر۔ کیا شرط ہے؟ کہ گھوڑے کو دوڑا کر دیکھوں گا، گھوڑے پر بیٹھ کر دیکھوں گا، گھوڑا کس طرح سے بھاگتا ہے اس کو دیکھنے کے بعد میں گھوڑا خریدوں گا۔ اس نے کہا کہ منظور ہے، گھوڑا دے دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ گھوڑے پر بیٹھے، دوڑ لگائی۔ ابھی گھوڑا دوڑ ہی رہا تھا، زمین کچھ آگے پیچھے ملی، کوئی پتھر ملا، گھوڑا پھسل گیا۔ پھسلنے کے بعد گھوڑا گر جاتا ہے، گھوڑے کے پیر پر ایک زخم ہو جاتا ہے۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گھوڑا گر گیا ہے، گھوڑا دوڑتے ہوئے گر گیا، لہذا گھوڑے کے چوٹ بھی آ گئی ہے، مجھے گھوڑا پسند نہیں ہے، میں گھوڑا لینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس نے کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو پتا نہیں ہے کہ یہ امیر المومنین ہے۔ کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے گھوڑے کو زخمی کیا ہے تو آپ گھوڑا خریدیں گے، مجھے پتا نہیں ہے۔ امیر المومنین نے کہا کہ میں گھوڑا کیسے خرید لوں؟ میں نے تو پہلے ہی طے کیا تھا کہ گھوڑا چلا کر دیکھوں گا، اچھا لگے گا تو لوں گا، نہیں تو نہیں لوں گا۔ کہا کہ ٹھیک ہے، اس کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ حضرت امیر المومنین نے کہا، خود ہی امیر المومنین اور خود ہی بتا بھی رہے ہیں گاؤں والے کو، کہا کہ یہاں پر جو ہے قاضی شرے رہتے ہیں، ان کی عدالت میں جا کر مجھ پر مقدمہ کر دو، ان کو بتا دو، وہ مجھے بلا لیں گے، اگر فیصلہ آپ کے حق میں ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، میرے حق میں ہوتا ہے تو ٹھیک ہے۔ وہ بدو قاضی شرے کی عدالت میں جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ ایک شخص نے مجھ سے گھوڑا خریدا اور گھوڑے کی بات کی اور یہ کہا کہ جب گھوڑا مجھے پسند آ جائے گا تو میں لے لوں گا، لہذا اس نے گھوڑے کو جب دوڑایا اور چلایا، گھوڑا گر گیا اور زخمی ہو گیا۔ اب وہ گھوڑا لینے سے منع کرتا ہے۔ قاضی شورے نے کہا کہ کون ہے، بلا کے لائے۔ فوراً اپنے ایلچی کو بھیجا جو وہاں تھے کہ جاؤ کون ہے بلا کے لاؤ۔ گئے، دیکھا تو عمر فاروق ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ واپس آئے، فوراً آ گئے، کہا کہ کیا معاملہ تھا؟ کہ معاملہ یہ تھا، ساری بات سنائی کہ اچھا آپ گھوڑا کیوں نہیں خرید رہے ہیں؟ کہ مجھے گھوڑا پسند نہیں ہے، اور میں نے ان سے یہ طے کیا تھا کہ اگر گھوڑا پسند آئے گا تو لوں گا، نہیں آئے گا تو نہیں لوں گا۔ اس شخص نے کہا کہ ان سے پوچھیں جب میں نے گھوڑے کی رسی ان کے ہاتھ میں دی تو کیا گھوڑا زخمی تھا؟ عمر فاروق نے کہا کہ نہیں، زخمی نہیں تھا۔ تو قاضی شورے نے کہا کہ عمر فاروق فیصلہ یہ ہے کہ آپ کو گھوڑا خریدنا ہوگا، اس کو پیسے دینے ہوں گے۔ حضرت عمر فاروق خوش ہو گئے، کہا کہ شورے تجھ سے یہی امید تھی کہ تو یہی فیصلہ کرے گا، تو صحیح فیصلہ کرے گا، تو انصاف کرے گا۔ گھوڑے کے پیسے دے دیے، کہا کہ ابھی رک جاؤ عمر فاروق، رک جاؤ، ابھی فیصلہ پورا نہیں ہوا ہے۔ کہا کہ کیوں؟ فیصلہ تو ہو گیا۔ کہ نہیں، فیصلہ نہیں ہوا۔ بدو جو ہے دیہات سے آیا ہے، دور سے آیا ہے، اور اب شام ہو گئی، اب یہ جا بھی نہیں پائے گا۔ دوسرا فیصلہ یہ ہے کہ امیر المومنین عمر فاروق اس کو روٹی بھی کھلاؤ، رات پہ کہاں کھانا کھائے گا، تم ہی کھانا کھلاؤ۔ عمر فاروق نے کہا کہ یہ بھی منظور، کھانا بھی کھلاؤں گا۔ کہ ایک اور فیصلہ ہے، کھانا کھلا تو دو گے، اس کو گھر تک کون چھوڑ کے آئے گا، اندھیری رات ہو گئی ہے، اس کو گھر جانے تک کا کرایہ بھی دو گے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ سبحان اللہ، کرایہ نہیں دوں گا بلکہ اس کو اپنے بیٹے کے ہاتھ سے اس کے گھر تک پہنچا کر آؤں گا، جہاں تک کہے گا وہاں تک پہنچا کر آؤں گا۔ یہ تھی مدینے کی حکومت، یہ تھی مدینے کی ریاست، جس ریاست سے دنیا میں امن قائم